السلام علیکم، میرا نام عبدالرحیم، میں مختلف حدیث کی کتابوں سے مختلف ٹاپکس پہ ویڈیوز بنا رہا ہوں. تو امام ابو یعلا موصلی کی جو مجموعہ حدیث ہیں ان سے کچھ حدیثیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. حدیث نمبر 6510. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تمہاری لونڈی زنا کرے، اس کا زنا کرنا واضح ہو جائے، اس کو حد لگائی جائے اور جلا وطن نہ کیا جائے. اگر دوبارہ زنا کرے، اس کو حد لگائی جائے اور جلا وطن نہ کیا جائے. اگر پھر زنا کرے، اس کو حد لگائی جائے، اس کو جلا وطن نہ کیا جائے. اگر زنا کرے تو اس کو فروغ کر دے، اگرچہ ایک بالوں کے گچھے کے بدلے ہو. ایک اور حدیث ہے 6511. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم میں سے کوئی انتظار کرتا ہے ایسی غنا کا جو سرکش بنا دے، ایسی محتاجی کا جو بھلا دے، ایسی مرضی کا جو ختم کر دے، یا ایسی موت کا جو اچانک آ جائے، یا دجال کا، وہ دجال بدترین ہے غائب چیزوں میں جس کا انتظار کیا جاتا ہے، یا قیامت کا، تو قیامت اس سے بھی زیادہ ہولناک ہے. ایک اور حدیث ہے 6512. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت کی عمر 60 سے 70 سال تک ہوگی. ایک اور حدیث ہے 6513. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت کے بہت کم لوگ 60 سال کے ہوں گے. ایک اور حدیث ہے 6514. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کوشش کرتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے، یا حیو یا قیوم. ایک اور حدیث ہے 6515. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کوئی اہم کام ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم آسمان کی طرف منہ کرتے اور سبحان اللہ العظیم پڑھتے تھے. ایک اور حدیث ہے 6516. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب حضرت ثمامہ اسلام لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو غسل کرنے اور 2 رکعتیں پڑھنے کا حکم دیا. ایک اور حدیث ہے 6517. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم مجمع سیول کی طرف جا رہے تھے سوار ہو کے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تم کو آگاہ نہ کروں مدینے میں دجال کی جگہ پر؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ جگہ ہے، اس کا ارادہ مدینہ کا ہوگا، وہ اس کی طاقت نہیں رکھے گا. ہر گلی میں فرشتہ ہوگا، اسلحہ لے کے دجال داخل نہیں ہوگا. ایک اور حدیث ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے جمعے کے دن غسل کیا، اچھے کپڑے پہنے، جلدی آیا جمعہ پڑھنے کے لیے، اس نے خطبہ سنا، خاموش رہا، اس کے لیے ایک جمعے سے لے کے دوسرے جمعے تک کے اس کے گناہ اللہ پاک معاف کر دے گا. ایک اور حدیث ہے 6519. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو تم میں سے لوگوں پہ مال خرچ کرنے کی طاقت نہیں رکھتا، وہ ایسا کرے کہ لوگوں سے ملاقات کے وقت اپنے چہرے کو خوش رکھے. ایک اور حدیث ہے 6520. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بہت کم روزے داروں کا ان کے روزے سے حصہ صرف بھوک و پیاس برداشت کرنا ہوتا ہے. کتنے قیام کرنے والے ایسے ہیں کہ ان کے قیام سے انہیں سوائے جاگنے کے اور کچھ نہیں ملتا. ایک اور حدیث ہے 6521. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ عز و جل فرماتا ہے، میں بے پرواہ ہوں شرکا کے شرک سے. جس نے کوئی عمل کیا اس میں میرے علاوہ کسی اور کو میرے ساتھ شریک ٹھہرایا، میں اس سے بری ہوں. ایک اور حدیث ہے 6522. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری بعث بنو آدم علیہ السلام کے بہترین زمانے میں ہوئی ہے، یہاں تک کہ میں مبعوث کیا گیا ہوں اس زمانے میں جس میں میں ہوں. ایک اور حدیث ہے 6523. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری اس مسجد میں نماز پڑھنا مسجد حرام کے علاوہ دوسری مساجد میں نماز پڑھنے سے 1000 درجے سے زیادہ ثواب ہے. ایک اور حدیث ہے 6525. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک اعرابی آیا، بس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی صحت اور مضبوط جسم نے تعجب میں ڈال دیا تھا. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو نے ام
ملدم کو کب محسوس کیا؟ بس عربی نے عرض کی ملدم کیا چیز ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہمہ بخار۔ اس نے عرض کی کیا چیز ہے؟ ہمہ بخار۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گرمی جو جلد اور ہڈی کے درمیان ہوتی۔ بس عربی نے کہا اس طرح کی کوئی بات مجھے یاد نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پھر فرمایا کبھی صدا سر درد ہوا؟ اس نے کہا صدا کیا چیز ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ ضربے جو کن پٹیوں اور سر کے درمیان لگتی ہیں۔ اس نے عرض کی مجھے ایسی کوئی بات یاد نہیں۔ راوی کا بیان ہے جب دیہاتی پلٹ گیا تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس آدمی کو ناری دیکھنا پسند ہو وہ اس دیہاتی کو دیکھے۔ ایک اور حدیث ہے 6526 حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اس قرآن کے لیے چستی ہے اور لوگوں کے لیے اس سے سستی ہے، بس جب لوگ آدمی کی سستی قصدوار ارادے کی طرف ہو تو بہت ہی اچھا، اور جس کی سستی رو گردانی کی طرف ہو تو ایسے لوگ ہلاک ہونے والے ہیں۔ ایک اور حدیث ہے 6527 حضرت سعید بن ابی سعید مخبری سے روایت ہے کہ ابو بصرہ حمیل بن بصرہ نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات کی اس حال میں کہ وہ طور سے واپس آ رہے تھے۔ بس اس نے عرض کی اگر طور پر آنے سے پہلے میری آپ سے ملاقات ہو چکی ہوتی تو اس پر نہ آتے، کیونکہ میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا صرف 3 مسجدوں کی طرف سفر کر سکتے ہیں، مسجد حرام، مسجد نبوی اور بیت المقدس۔ ایک اور حدیث ہے 6528 حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لشکر بھیجا تو انہوں نے مال غنیمت کو بڑا سمجھا اور حملہ کرنے میں جلدی کی۔ بس ایک آدمی نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس لشکر سے زیادہ حملہ کرنے میں جلد باز اور مال غنیمت کی عظمت کا قائل کبھی کوئی لشکر ہم نے نہیں دیکھا۔ بس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں تمہیں حملے کرنے میں زیادہ جلد باز اور مال غنیمت کو بڑا سمجھنے والے کے بارے میں خبر نہ دوں؟ وہ آدمی جس نے اپنے گھر میں وضو کیا، انتہائی خوبصورت طریقے سے وضو کیا، پھر مسجد میں جانے کی تکلیف کو برداشت کیا، بس اس نے صبح کی نماز ادا کی، پھر چاش کی نماز کے ساتھ واپس آیا، بس وہ جلدی حملہ کرنے والا اور غنیمت کو بڑا سمجھنے والا ہے۔ ایک اور حدیث ہے 6529 حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن کے اعراب سیکھو اور اس کے غرائب کو تلاش کرو۔ ایک اور حدیث ہے 6530 حضرت ابو سعید المخبری فرماتے ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تھے، اچانک امام حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سلام کیا، ہم نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سلام کا جواب دیا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کے سلام کا علم نہ ہوا، وہ تشریف لے کے ہم نے عرض کی اے ابو ہریرہ یہ حسن بن علی ہیں۔ ہم پر انہوں نے سلام کیا، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے پیچھے چل کر گئے اور اس سے ملاقات کی، عرض کی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ سلام ہو، اے میرے آقا میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ سردار ہے۔ ایک اور حدیث ہے 6531 حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی گئی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں سب سے زیادہ عزت والا کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے ہاں سب سے عزت والا وہ آدمی ہے جو زیادہ ڈرنے والا ہو۔ صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے اس کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال نہیں کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں میں عزت والے یوسف علیہ السلام نبی اللہ ابن نبی اللہ ابن خلیل اللہ ہیں۔ صحابہ کرام نے عرض کی کہ جی ہاں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان میں سے جو جہالیت میں بہتر تھے اسلام میں بھی بہتر ہیں بشرطیہ وہ سمجھ حاصل کریں۔ ایک اور حدیث ہے 6532 حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدمی کے گھوڑے اس کے غلام پہ زکوٰۃ نہیں ہے۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں میں عزت والے یوسف علیہ السلام نبی اللہ ابن خلیل اللہ ہیں۔ صحابہ کرام نے عرض کی کہ جی ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان میں سے جو جاہلیت میں بہتر تھے اسلام میں بھی بہتر ہیں بشرطے وہ سمجھ حاصل کریں۔ ایک اور حدیث ہے 6532 حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدمی کے گھوڑے اور اس کے غلام پہ زکوٰۃ نہیں ہے۔ ایک اور حدیث ہے 6534 حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی سلام کا ارادہ کرے وہ کہے السلام علیکم، بے شک اللہ وہ سلام ہے، اللہ سے پہلے کسی شے سے ابتدا نہ کرو۔ ایک اور حدیث ہے 6535 حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی مجلس میں آئے تو وہ سلام کرے، اگر محفل سے کھڑا ہو تو اسے چاہیے کہ سلام کرے، کیونکہ پہلی بار سلام کرنا دوسری بار سلام کرنے سے بڑا حق نہیں ہے۔ ایک اور حدیث ہے 6537 حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے گھوڑا اللہ کی راہ میں ایمان اور اللہ کے وعدے کی تصدیق کے ساتھ روکا، اس گھوڑے کا کھانا پینا، اس کی لید و پیشاب قیامت دن اس کی نیکیوں کے پلڑے میں ڈالی جائے گی۔ ایک اور حدیث ہے 6538 حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک جنازہ گزرا، صحابہ کرام نے اس کی تعریف کی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا واجب ہو گئی۔ پھر دوسرا جنازہ گزرا، صحابہ کرام نے اس کی برائی بیان کی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا واجب ہو گئی۔ پھر فرمایا تم زمین میں اللہ کے گواہ ہو۔ ایک اور حدیث ہے 6539 حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو 10 آدمیوں کا ولی تھا وہ قیامت کے دن لایا جائے گا اس حالت میں کہ اس کے ہاتھ اس کی گردن کے ساتھ بندھے ہوئے ہوں گے، یہاں تک کہ عدل اس کو چھڑا لے گا یا ظلم سے ہلاک کر دے گا۔ ایک اور حدیث ہے 6540 حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارا رب عز و جل فرماتا ہے 3 آدمیوں کا مد مقابل میں ہوں، جس کا مد مقابل میں ہوں تو غالب میں ہی ہوں گا۔ وہ ایک آدمی جس کو میں نے دیا پھر اس نے دھوکہ کیا، ایک وہ آدمی جس نے آزاد کو فروغ کیا اس کے پیسے کھائے، ایک وہ آدمی اس نے مزدور اجرت پہ رکھا اس کی مزدوری پوری کی لیکن اس نے مزدوری پوری کی لیکن اس کو اس کی مزدوری پوری نہیں دی۔ ایک اور حدیث ہے 6541 حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امام ہوتا ہی اس کے لیے ہے کہ اس کی اقتداء کی جائے، جب وہ اللہ اکبر کہے تو تم بھی اللہ اکبر کہو، جب وہ رکوع کرے تو تم بھی رکوع کرو، جب وہ بیٹھے تو تم بھی بیٹھو، جب وہ کھڑا ہو تو تم بھی کھڑے ہو جاؤ۔ امام ڈھال ہے، قوم کی نماز کا ضامن ہے، جب وہ نماز وقت پہ پڑھائے اور اس کی حدود بھی قائم رکھے تو میں گمان کرتا ہوں کہ اس کا ثواب اس کے ثواب کی طرح ہے، ان کے اجر میں کسی شے کی کمی نہیں کی جائے گی۔ جو امام نماز وقت پہ نہ پڑھائے اور اس کی حدوں کا خیال نہ کرے تو اس کا بوجھ اسی پہ ہے، نمازیوں پہ کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ ایک اور حدیث 6542 حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر انسان کے لیے 2 وادیاں ہوں سونے کی، وہ تیسری وادی کی خواہش کرے، ابن آدم کا پیٹ صرف مٹی ہی بھرے گی۔ ایک اور حدیث ہے 6543 حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ کی صفت سلام ہے، اس سے پہلے اور کوئی بات نہ کرو، جب کہا جائے السلام علیکم تو کہو السلام علیکم۔ ایک اور حدیث ہے 6544 حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ عز و جل رات کے وقت ایک مخلوق پھیلا دیتا ہے جسے چاہتا ہے، اپنے مشکیزے ڈھانپ لیا کرو، دروازوں کو بند کر لیا کرو اور برتن ڈھانپ لیا کرو، کیونکہ وہ دروازے کو نہیں کھولتی، پردے کو نہیں اٹھاتی اور مشکیزے کو نہیں کھولتی ہے۔ ایک اور حدیث ہے 6545 حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر مجھے اپنی امت میں مشقت کا خوف نہ ہوتا
تو میں اپنی امت کو نماز عشاء مؤخر کرنے کا حکم دیتا تہائی رات تک، کیونکہ جب تہائی رات چلی جاتی ہے اللہ عز و جل کی رحمت آسمان دنیا پہ اترتی ہے، وہ مسلسل رہتی ہے یہاں تک کہ فجر طلوع ہو جائے۔ وہ کہتا ہے کیا ہے کوئی توبہ کرنے والا، کیا ہے کوئی مانگنے والا کہ اسے عطا کیا جائے، کیا ہے دعا کرنے والا کہ اس کی دعا قبول کی جائے، کیا اپنے گناہوں کی معافی مانگنے والا اس کے گناہ معاف کیے جائیں، کیا ہے کوئی بیمار شفا مانگنے والا اس کو شفا دی جائے۔ ایک اور حدیث ہے 6546، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں داخل ہوئے، ایک آدمی آیا، اس نے نماز پڑھی جیسے اس نے پڑھی، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، اس نے سلام کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے سلام کا جواب دیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا واپس چلے جاؤ اور نماز پڑھو، بے شک تم نے نماز نہیں پڑھی، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ 3 مرتبہ فرمایا۔ اس آدمی نے عرض کی اس ذات کی قسم جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حق کے ساتھ بھیجا ہے، میں اس سے زیادہ اچھی نماز نہیں پڑھ سکتا ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے نماز پڑھانا سکھائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تو نماز پڑھنے کا ارادہ کر کے کھڑا ہو تو اللہ اکبر کہے، پھر جو قرآن سے آسان لگے وہ پڑھ، پھر رکوع کر یہاں تک کہ رکوع اطمینان سے کر، پھر سر اٹھا یہاں تک کہ تو سیدھا ہو جا، پھر سجدہ کر یہاں تک کہ اطمینان سے سجدہ کر، پھر سر اٹھا یہاں تک کہ سیدھا ہو جائے، پھر ایسا ہی کر اپنی تمام نماز میں۔ ایک اور حدیث ہے 6547، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عورتوں سے نکاح 4 لحاظ سے کیا جاتا ہے، ایک مال کی وجہ سے، دوسرا خوبصورتی کی وجہ سے، تیسرا دین کی وجہ سے، بس تو دین والی کو ترجیح دے، تیرا ہاتھ رنگا ہوا ہوگا۔ ایک اور حدیث ہے 6548، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک دیہات کا آدمی تھا، اس نے مجھے بطور ہدیہ ایک اونٹنی دے دی، میں نے اس کے بدلے اس کو اونٹنیوں کے بچے دیے، اس نے سارا دن ناراضگی میں گزارا، اللہ کی قسم میں اس دن کے بعد ہدیہ قبول نہیں کروں گا مگر قریشی یا ثقفی یا دوسی یا انصاری سے۔ ایک اور حدیث ہے 654 نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ عز و جل نے آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا کیا، پھر اس مٹی کو 3 گوندی ہوئی بنایا، پھر اس کو چھوڑے رکھا یہاں تک کہ وہ سوکھ کر کھیلنے والی ہو گئی، پھر اسے تخلیق کر کے صورت بنائی، پھر اس کو چھوڑا یہاں تک کہ ٹھیکری کی طرح بجنے والی سوکھی مٹی ہو گئی۔ ابلیس آپ کے پاس سے گزرتا اور کہتا تو عظیم کام کے لیے پیدا کیا گیا ہے، پر اللہ عز و جل نے اس میں روح پھونکی، یہ پہلی چیز تھی جس میں روح یعنی اس کی بصارت اور ناک کے ناسے میں جاری کی گئی۔ آپ کو چھینک آئی، جس وقت اللہ سے ملاقات کی انہوں نے اپنے رب کی تعریف کی، اللہ عز و جل نے فرمایا تیرا رب تجھ پہ رحم فرماتا ہے۔ پھر آدم علیہ السلام سے کہا اس کی طرف جائیں اور اس سے بات کریں اور دیکھو یہ وہ کیا کہتے ہیں۔ آدم علیہ السلام آئے، آپ علیہ السلام نے السلام علیکم کہا، انہوں نے عرض کی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ حضرت آدم علیہ السلام اپنے رب کے پاس آئے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا انہوں نے آپ علیہ السلام سے کیا کہا، حالانکہ اللہ عز و جل زیادہ جانتا ہے جو انہوں نے کہا۔ عرض کی اے رب جب میں نے ان کو سلام کیا انہوں نے جواب دیا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ اللہ عز و جل نے فرمایا اے آدم یہ آپ علیہ السلام اور آپ علیہ السلام کی اولاد کا سلام ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے عرض کی اے رب میری کون سی اولاد؟ اللہ عز و جل نے فرمایا اے آدم میرے ہاتھ کو اختیار کرو۔ عرض کی میں نے اپنے رب کے دائیں کو اختیار کیا۔ اے رب اللہ عز و جل نے اپنا دست قدرت کشادہ کیا، اس میں قیامت تک ہونے والی اولاد تھی جس میں سے وہ مردان خدا بھی تھے جن کے چہرے پہ نور تھا۔ اللہ عز و جل کے دست قدرت میں ان مردوں میں سے ایک مرد تھا، اس کے چہرے پہ زیادہ نور تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اس کے نور کو پسند کیا۔ عرض کی اے رب یہ کون ہے؟ فرمایا یہ تیرا بیٹا داؤد ہے۔ عرض کی یا رب اس کی عمر کتنی ہے؟ اللہ عز و جل نے فرمایا 60 سال۔ عرض کی اے رب اس کی عمر 100 سال کر دے، وہ عمر مجھ سے لے کر اللہ عز و جل نے اس کی گواہی لے لی۔ جب ملک الموت ان کے پاس آئے اللہ
حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا یا اللہ کیا میری عمر 40 سال باقی نہیں؟ حضرت اسرائیل علیہ السلام نے کہا کہ آپ علیہ السلام نے اپنے بیٹے داؤد کو عمر نہیں دی تھی، بس حضرت آدم علیہ السلام نے انکار کر دیا، ان کی اولاد نے بھی انکار کیا، آپ علیہ السلام بھولے اور آپ علیہ السلام کی اولاد بھی بھول گئی۔ اگر آپ نے میرے چینل کو اب تک سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز کیجیے، اس ویڈیو کو لائک کیجیے، اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ حاضر ہوں گا۔ اللہ حافظ۔